أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنبال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه طوبى للشام طوبى للشام تلك ملائكة الله باسطوا أيديهم باسطوا أجنحتها على الشام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، ابھی قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرماتے نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے تو یہ بھی کافی تھا، اس لیے کہ یہ الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں اور مرتے دم تک ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ اگر صرف یہ کہتے کہ ہم آزمائیں گے تو ہمیں اس بات پر یقین رہتا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف نبلوکم کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، یعنی شروع میں بھی تاکید کے لیے لام لایا گیا، پھر آخر میں بھی تاکید کے لیے نون مشدد لایا گیا، اور ایسا اللہ کی طرف سے گویا کہ فرمان ہے کہ ہم ضرور تم کو آزما کر رہیں گے، ہم ضرور تمہارا امتحان لے کر رہیں گے. ایسا مت سمجھو کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب گرین لائٹ دکھا دی گئی، اب سیدھا جنت میں جاؤ گے. دنیا میں بھی مزے ہی مزے اور آخرت میں تو مزے ہیں ہی ہیں اس ایمان کی برکت سے. ایسا مت سمجھو. ایمان لانے کے بعد اب تمہیں بہت ہی کانٹے دار راستوں سے گزرنا پڑے گا، مشکل بھرے ماحول سے گزرنا پڑے گا، اور ہم تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے. اب آزمائشیں کس طرح سے آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم خوف کا ماحول پیدا کر تم کو آزمائیں گے. یعنی ہر طرف ایسا خوف کا ماحول ہوگا اور ایسی گھبراہٹ پیدا کر دی جائے گی کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہنا، ایمان کو محفوظ رکھنا اس خوف بھرے ماحول میں، اس گھبراہٹ بھرے ماحول میں مشکل ہو جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ اس گھبراہٹ بھرے ماحول میں ہر طرف سے جو تم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہر طرف سے جو تم کو دھمکایا جا رہا ہے، تم کیا ان کی ڈر اور ان کی دھمکیوں سے ڈر کر، کیا ان کی دھمکیوں سے پریشان ہو کر کہیں اپنے ایمان کا تو سودا نہیں کر دو گے؟ ہم ہر طرف سے ڈر کا ماحول پیدا کریں گے، گھبراہٹ کا ماحول پیدا کریں گے، تاکہ یہ دیکھیں کہ خوشحالی کے زمانے میں تو ہر کوئی اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتا ہی ہے، پریشانی کے موقع پر، خوف کے موقع پر، گھبراہٹ کے موقع پر، جب تلوار گردن پر آ جائے، جب جان کے لالے پڑے، کہ ایسی زبان پر ایسے وقت میں بھی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا یا اپنے قدم ایمان سے تمہارے ڈگمگانے لگیں گے؟ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کا ماحول پیدا کر کر. پھر فرمائے والجوع، اور بھوک دیکھ کر تم کو آزمائیں گے. ایسے حالات پیدا کر دیں گے، کھانے کو کھانا نہیں ہوگا، نوالے کے تم محتاج ہو جاؤ گے، اور اس بھوک کی شدت کے حالات پیدا کر کر ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھتے ہیں اب بھی ان حالتوں میں اللہ سے راضی رہو گے یا شکوے شکایتیں کرو گے. اس مصیبت بھرے موقع پر بھی جبکہ بھوک کی وجہ سے چلنے نہیں آ رہا،
بھوک کی وجہ سے ٹھہرا نہیں جا رہا، بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کا بلکنا تڑپنا تمہاری نگاہوں سے دیکھا نہیں جا رہا، کیا ایسے وقت میں بھی تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے یا نہیں رہو گے؟ تمہارا ایمان تو کہیں ڈگمگا نہ جائے گا۔ ہم ایسی بھوک کی حالات دے کر تم کو آزمائیں گے۔ پھر آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ ان ساری آزمائشوں پر جو آدمی کھڑا اترے گا اور ان آزمائشوں کے سامنے ہار کر گھٹنے ٹیک کر اپنے ہاتھوں کو نہیں گرائے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتیں سجا کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ضرور آزمائیں گے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزما کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہے کہ کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون ہے جو صرف زبان سے اپنے ایمان کے دعوے کر رہا ہے اور کون وہ ہے جو دل سے بھی پکا ایمان والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی مہینوں سے، یعنی گزشتہ اگر اور 2 مہینے گزر جائیں، 3 مہینے گزر جائیں تو پورے مکمل 2 سال ہو جائیں گے اکتوبر 2023 سے غزہ میں، فلسطین کے علاقے میں جو وحشیانہ طور پر اسرائیل کی طرف سے جنگ شروع کی گئی، قریب آج 2 سال ہونے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر 2 مہینے گزر جائیں تو اکتوبر کا مہینہ آ جائے تو 2023 اکتوبر کو جو شروع ہوا تھا 2 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ اور ان 2 سالوں میں جو وہاں پر قیامت ڈھائی گئی، جو وہاں پر قہر برسایا گیا، وہ محتاج بیان نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً 60,000 سے زائد وہاں کے فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے اور ان 60,000 میں اکثریت معصوم بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے۔ اور پھر اوپر سے تو یہ تھا کہ اب تک تو بمباری کا ڈر تھا، اب تک تو گولے باری کا ڈر تھا، اب تک تو گولیوں کا ڈر تھا، لیکن اب حال ایسا کر دیا گیا ہے، حال ایسا کر دیا ہے کہ اب بم نہیں برس رہے پہلے جیسے برستے تھے، اب گولیاں ویسی نہیں برسائی جا رہی ہے پہلے جیسی برسائی جا رہی تھی۔ اب حالات اتنے کشیدہ کر دیے گئے ہیں، اطراف کے بارڈرز کو، غزہ کے اطراف کے بارڈرز کو ایسا سخت کر دیا گیا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں آ سکتی، اور بھوک کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ قطرے قطرے کے لیے وہاں کے مسلمان مجبور ہو رہے ہیں۔ اور ایک نوالا تو دور کی بات، ایک نوالا تو دور کی بات، دانے دانے کے محتاج ہیں۔ جب آپ وہاں کے ویڈیوز دیکھیں گے، وہاں کی تصویریں دیکھیں گے، وہ دل خراش منظر جب نگاہوں کے سامنے آئیں گے، شاید ہی کوئی پتھر دل ہوگا کہ جس کے آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ ایسے مصیبت زدہ حالات سے وہ دوچار ہو رہے ہیں کہ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، زبان میں وہ طاقت نہیں کہ وہ تکلیفوں کو ہم بیان کر سکے۔ کیسے کیسے حالات ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں، یہ کتنی بڑی بدماشی ہے ان کی طرف سے۔ کہتے ہیں آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، BBC کی نیوز ہے، NDTV کی نیوز ہے اور UNO کی نیوز ہے، وہ لوگ یہ چیز آفیشیلی، یہ چیز وہ لوگ باہر نکالے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غزہ کے اطراف میں، یعنی غزہ کے بارڈر کے باہر میں 950 ٹرک کھانے پینے کے موجود ہیں۔ یعنی اتنا وہاں کے گوداموں میں کھانا ہے جو دور دور سے دوسری آرگنائزیشنز کی طرف سے، مسلم ممالک کی طرف سے، جو وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے راشن پانی بھیجا جا رہا ہے، وہ 950 ٹرکس ہیں۔ اور اب فی الحال غزہ کی جو آبادی ہے، اس آبادی کو 3 مہینے تک کھلایا جا سکتا، اتنا وہاں پر کھانا موجود ہے۔ لیکن یہ ظالم اسرائیلی، یہ ظالم یہودی، یہ ظالم حکمران دروازے نہیں کھول رہے ہیں کہ ایک بھی ٹرک اندر آ سکے۔ تصور کریے کیا حالات ان کے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ مئی سے لے کر اب تک کی جو رپورٹ بتائی گئی ہے، یعنی مئی، جون، جولائی، ان 3 مہینوں کے اندر 1000 سے زائد فلسطینی مسلمان وہ شہید ہوئے ہیں جو صرف اور صرف کھانے کی تلاش میں نکلے تھے، اور وہ جب ٹرک آتے تھے، ایک آدھ ٹرک چھوٹا موٹا جو بھیجتے تھے، آج دیکھیے آپ، آج کی ایک ویڈیو آئی کہ ایک چھوٹا سا ٹرک آیا، اور جیسے ہی وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک ٹرک اناج کا آیا ہے تو اتنی بھیڑ امڑ آئی، یعنی ہزاروں کا مجمع۔ دور سے آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا جیسے عرفات کا میدان ہے، جس طرح حاجیوں کا سمندر سروں کا ہوتا ہے، اس طرح کا وہاں کا گویا کہ آپ کو ویو نظر آ رہا۔ چھوٹا سا ٹرک ہے، ہزاروں اس کو گھیرے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر بمشکل 500 لوگوں کا بھی اناج نہیں ہوگا۔
اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھگدڑ مچ رہی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ گر رہے ہیں، اسی میں کئی جانے جا رہی ہیں. اور یہ بدماش جب ان کو لینے کے لیے مسلمان ٹرک کو دیکھ کر بھاگ کر پیچھے آ رہے ہیں تو وہاں سے گزشتہ 2-4 دن کی بات ہے کہ 30 فلسطینیوں کو ٹارگٹ کر کر گولیاں ماری گئی. کون فلسطین جو آپ کے اوپر پتھر نہیں برسا رہے تھے؟ یہ کون فلسطینی تھے جو آپ کے خلاف گن اٹھا کر نہیں کھڑے تھے؟ یہ تو بھوکے پیاسے اپنے 2 وقت کی روٹی کے انتظام کے لیے، اپنے پیارے معصوم بچوں کو 2 لقمے کھلانے کے لیے، اناج حاصل کرنے کے لیے ٹرکوں کی طرف جا رہے تھے اور ٹارگٹ کر کر 30-33 مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا. تو گزشتہ مئی سے لے کر اب تک جولائی تک کی یہ رپورٹ ہے کہ 1000 سے زائد فلسطینیوں کو صرف کھانے کی تلاش میں مارا گیا، اور کھانے کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹرکوں کے پاس بھگدڑ ہوئی اس میں یہ مسلمان شہید ہوئے. میرے عزیز دوستوں، اتنی بری حالت ہے کہ تقریباً 48 گھنٹے کے اندر 33 بچے اور 33 عورتیں وہ ہیں جو صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے مری ہیں. کوئی اور وجہ نہیں، صرف بھوک کی وجہ سے. آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں، آپ ان کے فوٹوز دیکھیں، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اتنے سوکھے ہوئے ان کے ہاتھ ہیں، پھسلیاں اندر تک چلے گئی ہیں، دیدے باہر کو آ گئے ہیں، دیکھ نہیں سکتے یہ کوئی انسان کا بچہ ہے. پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انسان کے بچے کبھی ہم نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھے. ایسی تکلیف اور ایسی بھوک کا یہ عالم ہے کہ بچے سوکھ گئے ہیں. اور گزشتہ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 سال کے اندر 150 سے زائد وہ بچے شہید ہوئے بھوک کی وجہ سے جو 1 سال سے کم عمر کے تھے. اس لیے کہ جو اناج غلہ، جو روٹی یا کوئی چاول پک کر آ گیا یا کچا ہی آ گیا، یہ 40 سال کے لوگ، 30 سال کے لوگ، 15-20 سال کے بچے کھا لیں گے. جو 1 سال کے بچے ہیں ان کو تو سوائے دودھ کے اور کوئی نہیں ملے، اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے. اب ان کو دودھ پلانے والی اکثر مائیں شہید ہو گئی. کوئی ماں نہیں ہے جو ان کو دودھ پلا سکے، یا اگر مائیں ہیں تو وہ اتنی کمزور ہیں، ان کے جسم میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلا سکیں. تو اب فارمولا جو ان کو چاہیے، یعنی بچوں کو خاص قسم کا جو دودھ ڈبے کا پلانا چاہیے، وہ اتنا کم ہے کہ ابھی فی الحال جتنے وہاں پر معصوم 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان سب کو برابر نہیں ہو پا رہا ہے. اور گزشتہ 5-6 مہینے کے اندر 145 سے زائد 1 سال کے بچے شہید ہو گئے. کیوں؟ صرف دودھ نہ ملنے کی وجہ سے. اور کھانے کا یہ عالم ہے کہ جب کھانا آتا ہے اللہ اکبر، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. ایسے ویڈیوز کہ آپ دیکھ نہیں پاتے. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، جب ٹرک میں کھانا لایا گیا، پکا ہوا کھانا لایا گیا، چاول وغیرہ کوئی چیز تھی اس کی تقسیم کر دی گئی، سارا ٹرک خالی ہو گیا. اب وہ ٹرک جا رہا ہے تو معصوم 8 سال کا بچہ ٹرک کو پکڑ کر ساتھ میں بھاگ رہا ہے. تقسیم کرتے وقت جو کھانا ٹرک کے اوپر گر گیا اس کو اٹھا کر نوالے کھا رہا ہے. ٹرک کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے، وہ نوالے اٹھا کر کھا رہا ہے. کون سا کھانا؟ جو حاصل نہیں ہو سکا، جو بانٹتے وقت نیچے گر گیا، اس کو نوالوں کو غنیمت سمجھ کر وہ بچہ کھا رہا ہے. ایک عورت کا ویڈیو آیا، سارے کے سارے لوگوں کو تقسیم کیا گیا، لیکن کئی لوگ وہ تھے کہ جن کو نہیں مل سکا. سارے لوگ ختم ہو گیا بول کر جب چلے گئے تو جو چاول کے دانے نیچے گرے تھے اس کو مٹی جو لگ گئی تھی، وہ مٹی سے بھرے ہوئے چاول کے دانے، وہ مٹی سے بھرے ہوئے کھانے کو برتن میں اٹھا دیے. ذرا تصور کریے کہ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا یاد ہے کہ جس میں آپ نے اپنے ہاتھ کا چھوٹا ہوا لقمہ جو نیچے گرا ہوا آپ نے اٹھا کر اس کو صاف کر کھایا ہو. بتائیے کہ ہماری زندگی میں آج تک کوئی ایسا دن گزرا کہ ہماری ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ ہم نے اٹھا کر صاف کر کھایا ہو. آج یہ لوگ مٹی میں پڑا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ یہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میرے عزیز دوستوں، بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے حالات ہیں، ایسے مشکل بھرے بھوکمری کے ساتھ وہ لوگ گزر رہے ہیں کہ جس کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس پر بھی یہ ظالموں کی طرف سے ان کو ذرا رحم نہیں آ رہا. ارے بھائی تمہاری جیب سے تم کو کھلانا ہے، کیا تم کو تمہاری جیب سے کھلانا ہے؟ وہاں پر اناج موجود ہے، وہاں غلہ موجود ہے،
صرف دروازے کھولنے کی ضرورت ہے، وہ سارا اناج غلہ پہنچے گا اور 3 مہینے تک سارے لوگ کھا سکیں گے، اتنا اناج غلہ موجود ہے۔ لیکن شرارت، بدماشی اب سارے لوگوں کی طرف سے، یعنی جب یہ بھوک مری اور یہ جو بھوک کی یہ کیفیت جب سارے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، تو اب جب زور پڑ رہا ہے تو شاید 2 دن پہلے سے اب ان لوگوں نے تھوڑا سا ریلیز کیا، سیز فائر بھی کرے اور یہ بول کے صبح 8 بجے سے لے کر یہ بجے تک انشاءاللہ ہم کھول دیں گے، آپ جا سکتے ہیں، ٹرکیں جا سکتی ہیں۔ تو اب یہ کیسی حالات ہیں؟ یہ ایسے حالات ہیں کہ اس وقت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ آپ کی دعاؤں کے سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ کچھ ایسے حالات بنے اوپر کی طرف سے، انٹرنیشنل لیول پر ان پر ایسی گویا کہ پھٹکار پڑے اور ان کی عقل ایسے ٹھکانے یعنی کہ سارے ممالک مل کر ایسی لگائیں کہ ان کو مجبور ہو کر وہ دروازے کھولنے پڑے۔ اگر ابھی بھی ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہمارے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کرنے والے کر رہے ہیں، کرنے والے اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دنوں پہلے چلا تھا کہ مصر کا ایک نوجوان، شیخ جبیر اس کا نام ہے، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو پلاسٹک کے بوٹل ہے ان کے اندر کچا اناج یعنی چاول، گیہوں، دال وغیرہ آدھے بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بوٹل کو بند کر رہے ہیں اور اس کو سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ وہ سمندر کے جس سمندر کے کنارے غزہ کے علاقوں کو لگتے ہیں، وہ اس نیت سے پھینک رہے ہیں اور اس امید سے پھینک رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کھانا وہاں پر پہنچے تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے ذریعے سے میرے مسلمان بھائی کی کوئی مدد ہو جائے۔ اور کیا بہترین الفاظ، وہ نوجوان کیا دعائیں کرتے ہوئے اس کو پھینک رہا ہے، اللہم کما حملت نوحا فی البحر فی موج کالطود العظیم اللہم احمل عنا ھذا الی غزہ۔ نوجوان بچہ ہے، یہ الفاظ کہتے ہوئے پھینک رہا ہے، یا اللہ جس طرح آپ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بڑے بڑے طوفان کی موجوں میں بھی صحیح سالم بچا کر رکھا، حفاظت سے زمین تک پہنچا دیا، یا اللہ یہ ہمارا یہ کھانا، یا اللہ یہ ہماری مدد ہمارے غزہ کے مسلمان بھائیوں تک بھی حفاظت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ شمعونا اخواننا، شمعونا اخواننا، میرے بھائیوں ہمیں معاف کرنا۔ اس کے الفاظ ہیں، شمعونا اخواننا، ہمارے فلسطینی بھائیوں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو، میرے بھائیوں ہمیں معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر وہ بوٹل پھینک رہے ہیں اس نیت سے کہ شاید یہ وہاں تک پہنچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کچھ تو عذر کر سکیں، یا اللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، یہ ہم آپ کے سامنے عذر پیش کر سکیں، اسی لیے یا اللہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کے ان عرب عیاش حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو اپنی شراب نوشی میں، جو اپنی فحاشی میں اور بے حیائی میں ایسے مصروف ہیں، پتہ نہیں ان کے جسموں کے اندر ابھی بھی دل باقی ہے یا نہیں ہے، ان کے جسموں کے اندر خون کیسے سوکھ گیا پتہ نہیں۔ ہم جیسے عام لوگ یہ تکلیفوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے کہ جن کے پاس طاقت و قوت تھی، جن کے پاس حکومت کا پاور تھا، اگر یہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ کیا سانپ ان کو سونگ گیا، کیسی بے حسی ان کے اندر آ گئی، ان کی خودداری اور ضمیر نے کیوں ان کو جواب دے دیا کہ ایسے مظلوم مسلمانوں کی تکلیف انہوں کیوں نہیں دکھائی دے رہی۔ اگر یہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ کے سامنے جو پھٹکار پڑے گی، اللہ کے سامنے جو اللہ کے غضب کے یہ لوگ شکار ہوں گے، کوئی ان کو بچا نہیں پائے گا، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور صحیح راستے پر لے آئے۔ میرے عزیز دوستو، ضرورت ہے ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو بھی ہم دعا میں یاد رکھیں، ان عرب حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کے دلوں کو پلٹے اور ان کی نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی طرف پھیر دے۔ آج وہ حالات ان کے دیکھیں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے جو حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے تھے، جو صحابہ پر گزرے تھے، وہ کتابوں میں تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا افسانے ہیں کیا ایسا بھی ہوتا تھا کیا کہ اللہ کے رسول نے ایسی بھوک برداشت کی تھی ہوگی کیا صحابہ نے ایسی
بھوک برداشت کی تھی ہوگی کیا؟ ایسے باتیں جو ہم آج سے 1400 سال پہلے ہوئے تھے آج کتابوں میں پڑھتے ہیں تو شاید افسانے لگتے تھے، لیکن آج جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل ہو بہو وہی کاپی نظر آ رہے ہیں، وہی کاپی نظر آئے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے تڑپا کرتے تھے، آج وہی حال آج فلسطینی اور مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے ساتھ اپنے مبارک بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کبھی میں دیکھتی ہوں کہ آپ داہنی کروٹ پر پلٹتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ پر لپٹتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پوچھوں کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبا رہے ہیں اور اس طرح اپنے پیٹ کو جھکا کر دبا رہے ہیں کہ آپ کا آدھا جسم گویا کہ پلنگ کے تخت کے پاس پہنچ گیا تھا۔ قریب تھا کہ اللہ کے رسول گر جاتے۔ میں اٹھی اور پوچھی کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بھوک ہے مجھے برداشت نہیں ہو پا رہی، عائشہ یہ بھوک ہے جو میں برداشت نہیں کر پا۔ تو عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ پھر ہاتھ اٹھائیے نا، پھر دعا کیجیے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، میرے سے پہلے میرے جو بھائی گزرے ہیں وہ اسی حالت میں چلے گئے، میں بھی اسی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یعنی سابقہ جو انبیاء تھے وہ بھی ایسی ہی تکلیفیں برداشت کر کر گئے ہیں، میں بھی اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ اللہ کے رسول چہل قدمی کر رہے تھے تو میں بھی سمجھا کہ شاید چہل قدمی کر رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ جب گئے تو ایک انصاری صحابی کے باغ کے پاس سے گزر ہوا اور کچھ کھجوریں، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جام کچھ کھا کر اس پر چونچ مار کر نیچے گرا دیتے ہیں، آم کو چونچ مار کر گرا دیتے ہیں، ایسی ہی کچھ کھجوریں پرندوں کی چونچ ماری ہوئی تھی، نیچے گری ہوئی تھی۔ سامنے جیسی وہ گری پڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی کھجوریں اللہ کے رسول کو یاد نظر آئی۔ اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے گئے، پریشان ہو کہ اللہ کے رسول کیوں ایسا دوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول گئے، وہ ٹوٹی پھوٹی مٹی میں لپٹی ہوئی کھجوروں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں، صاف کر کر کھاتے ہیں اور کھاتے ہوئے کہتے ہیں عبداللہ آجا تو بھی کھا لے، عبداللہ آجا تو بھی کھا لے۔ میں نے کہنے لگا لا اشتہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اصل مسئلہ بھوک کا نہیں تھا، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی لیکن وہ کھجور اس قابل نہیں تھے کہ ان کو کھایا جا سکے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو صاف کرتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہذہ صبح اربعۃ ما ذقت شیئا، اے عبداللہ آج چوتھا دن ہے تیرے نبی نے ایک چیز بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالی، چوتھا دن ہے تیرے نبی نے اپنے منہ میں ایک چیز بھی نہیں ڈالی۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ حالات فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے، دستک دی، فرمایا کہ کون ہے؟ بیٹے تیرا باپ محمد آیا ہے، تجھ سے ملنے کے لیے اجازت ہو تو اندر آ جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی فی الحال میرے جسم پر پورے کپڑے نہیں ہیں، صدر ڈھانکنے کے لیے میرے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں، آپ بعد میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے اپنے جسم سے چادر اتاری اور کہا کہ یہ لے بیٹے پردہ کر لے۔ آپ نے اس کا پردہ کیا، اس کے بعد اجازت دی تو آپ اندر گئے۔ فرمانے لگے کیا بات ہے فاطمہ، معلوم ہوا کہ تو بہت بیمار ہے۔ کہنے لگی بیماری تو زمانے سے ہے رسول اللہ، اب جو چیز پریشان کر رہی ہے وہ بھوک ہے۔ بیماری سے تو کسی طرح لڑ رہی تھی لیکن کیا کام کروں، آج کل یہ بھوک ستا رہی ہے، بھوک کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بلایا، اپنے سینے سے لگا لی۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غزوہ احد میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا، طائف میں آپ پر پتھر پڑے اور مکہ میں کیا کیا آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، لیکن کبھی بھی ان ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کی مبارک آنکھوں سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلا۔ آج اپنی لاڈلی بیٹی کی اس تکلیف کو سن کر بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے بیٹی صبر کر، صبر کر، والذی بعث اباک بالحق، وہ ذات کہ جس ذات نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اس نبی نے بھی گزشتہ 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں چکھا، کچھ بھی نہیں چکھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں انا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ما اجد ما اوقد في ابيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نار. ہمارے گھروں میں ایک نہیں دو مہینے کے چاند ہم دیکھ لیتے, دو مہینے کی نئی تاریخ کے چاند ہمارے سارے کے سارے رسول اللہ کی بیویوں کے گھروں میں دیکھے جاتے اور دو مہینے کے چاند چلے جاتے, لیکن اتنی نوبت نہیں آتی کہ گھر میں چولہا جلانے کی ضرورت پیش آ جائے. کھانے کو ہوتا ہی نہیں تھا دو مہینے. آج مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے آپ مسلمانوں کا کہ جس کے اندر ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ کل نہیں پکا تھا آج پک گیا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے سویگی زومیٹو سے آ گیا تھا ہوگا, اسی وجہ سے چولہا نہیں جلا, ورنہ کوئی گھر آج شاید ایسا نہیں ہوگا کہ راشن نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آج چولہا جلانے کی ضرورت اور نوبت نہیں آئی. آج ایک دن بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا نہیں گزارا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کے گھروں میں دو مہینے تک راشن نہیں آتا تھا کہ جس کی وجہ سے چولہا جلانے کی نوبت آئی. میرے عزیز دوستوں, یہ وہ حالات تھے جو صحابہ نے گزارے, یہ وہ حالات تھے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. آج یہی سارے حالات ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اور عین ممکن ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات اسی لیے برداشت کیے, ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا اے محمد آپ اجازت دیجئے یہ احد پہاڑ جو 10 میل کا لمبا چوڑا ہے میں اس کو سونے کا بنا دوں, یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا, آپ شاہانہ زندگی گزارے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں یا اللہ مجھے ایسا نہیں چاہیے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانے کو ملے تو میں ایک دن بھوکا رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی بھوک نہیں مہینوں کی بھوک برداشت کی. ہفتوں اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں چکا, شاید انہی فلسطینی مسلمانوں کی خاطر, تاکہ ان کو تسلی ہو اے میرے محبوب امتیوں اگر آج تم پر یہ حالات آ رہے ہیں تو تم پریشان نہ ہونا, تمہارے نبی پر بھی یہی حالات آئے تھے. کل میدان محشر میں اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو فخر سے پکاروں گا, کسی کا ہاتھ محبت سے تھاموں گا, تو اے فلسطینی مسلمانوں یہ تم ہوگے کہ تم نے اسی طرح میری سنت کو زندہ کیا, تم بھی اسی طرح اپنے پیٹوں کو پتھر باندھے جس طرح تمہارا نبی پیٹوں کے پتھر باندھتا تھا. تم نے اپنے بچوں کی شہادتوں کو اپنی گود میں اسی طرح دیکھا جس طرح تمہارا نبی بھی اپنی نسلوں کی شہادتوں کو کربلا کے میدان میں دیکھا تھا. جس طرح تم نے مہینوں اپنے گھروں میں چولہے نہیں جلائے آئے تھے, تمہارے نبی نے بھی اپنے گھروں میں مہینے چولہے نہیں جلائے تھے. جس طرح تمہیں ایک کھجور بھی آج کھانے کو میسر نہیں ہو رہا ہے, تمہارا نبی بھی 4 دن تک ایک کھجور بھی کھائے بغیر زندہ رہا. میرے عزیز دوستو, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول فخر کے ساتھ میدان محشر میں پکاریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے سینے سے لگا کر اللہ کی دربار میں خاص سفارش کریں گے. ایسے محبوب اللہ کے رسول کی امتوں کے ساتھ ہمارا کیا حق بنتا ہے, ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم اپنی جان لگا دیں, ہم اپنی ہر کوشش لگا دیں, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. کچھ نہیں کر سکتے کم از کم 2 بول تو زبان سے دعا کے لیے نکالیں. ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں کہ ایسے حالات اللہ نہ کرے. اگر ایسے حالات ہم پر آتے تو شاید ہمارا ایمان جواب دے دیتا, شاید ہمارے حالات ہم کو حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دیتے. لیکن یہ وہ مسلمان ہے جو محض ایمان کی خاطر, مسجد اقصی کی حفاظت کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر کٹنے کے لیے تیار ہیں, مٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس مسجد اقصی کی سرزمین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے مشکل حالات میں بھی 1 نہیں 2 نہیں گھر سے 4 جنازے نکل رہے ہیں. ہمارے جیسے ہوتے تو کیسے آوازیں نکلتی, یا اللہ میرا ہی بچہ ملا تھا, یا اللہ ابھی تو یہ جوان ہوا تھا, یا اللہ ابھی تو یہ کمانے کو لگا تھا, یا اللہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی, یا اللہ میرا ہی بچہ ملا تھا. ایسی دعائیاں دے کر, ایسے ناراضگی والے الفاظ اور شکایت بھرے الفاظ کہہ کر جس اللہ کو آج ہم پکارتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کو ہاتھ میں لے رہے اور کہہ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہیں تو بس آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں, ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے. آپ اگر راضی ہیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے.
تو ایسے ایمان کے جیاری، ایسے لوگ کے جن کے دلوں میں جو ایمان ہے ان کا رتی بھر بھی ایمان اگر ہمارے اندر آ جائے، ان کے اندر جو ایمان کے جذبے ہیں اور ایمان اور اسلام کی خاطر کٹنے مٹنے کی جو حالتیں ان کے اندر ہیں، اگر اس کا ذرہ برابر بھی ہمارے اندر آ جائے نا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ آج ہم جب دسترخوان سجے ہوں، آج جب ہم کھا رہے ہوں، اللہ کا دو لفظ میں شکر تو ادا کریں کہ اللہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں مل رہا، آج میرے دسترخوان پر ایک نہیں 4 قسم کی غذائیں ہیں، روٹی ہے، کھانا ہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ بتائیے تو کون ہے جو اس طرح اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ ہر ایک کی زبان پر تو ناراضگی ہے، کل بھی دال بنائے تھے آج بھی دال ہی چھے، کل بھی وہ بنائے تھے آج بھی وہی چھے، گوشت نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، یہ ہماری شکایت ہے۔ ذرا تصور کریے کہ جن کو کل ایک ویڈیو آیا تھا، معصوم بچی جب باپ راشن لے کر آیا، ٹرک سے لڑ کے جھگڑ کے بھگدڑ میں بچ بچا کے جب راشن لے کر آیا تو اس راشن کے اندر بمشکل ½ کلو کی وہ آٹے کی پاکٹ ہے۔ وہ آٹے کی پاکٹ جب وہ اپنی چھوٹی 8 سال کی یا 6 سال کی بچی کو دیا تو بچی اس قدر خوشی سے گھر میں ناچ رہی ہے اور کہہ رہی کہ آج ہم روٹی کھائیں گے، انا ناکل اليوم خبزا، آج ہم انشاءاللہ روٹی کھائیں گے، آج ہم انشاءاللہ روٹی کھائیں گے۔ مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن گزرا کہ آپ نے بغیر سالن کے صرف روٹی کھائی؟ ہماری زندگی میں ایک دن بھی آج تک ایسا نہیں گزرا کہ ہمیں روٹی کے ساتھ سالن میسر نہ ہوا، روکھا سوکھا صحیح سالن کچھ نہ کچھ ملا۔ آج ان کے لیے صرف روٹی کا سامان ملا، آج ان کے لیے صرف روٹی کی سہولت ملی، خوشی سے کہہ رہے کہ الحمدللہ آج کتنے دنوں کے بعد روٹی کھانے کا موقع ملا۔ تو ایسے حالات گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور آج بھی اتنے ایسے ہیں کہ جن کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، جن کو اس بارے میں فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ریلز دیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں ریلز، جیسا فلسطین کا ہے آگے بڑھاؤ گے، ایسے بھی دیکھ لیں گے بھائی جیسا ہوا چل رہا، وہ بمباری ہو رہی، لوگوں کو پریشانی آ رہی، وہ آگے بڑھاؤ گے، نیچے کا اچھا دکھ رہا ویڈیو۔ یعنی آپ ایسے لوگوں کے دکھ درد کو دیکھنے تک نہیں جا رہے، آپ ان کے دکھ درد میں رونا تو دور کی بات، ان کے دکھ درد میں سسکنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں وہ تک آپ معلوم نہیں کر رہے ہیں۔ تو سمجھیے کیا وہ دکھائیں گے؟ ذرا ڈوب مرنے کی بات ہے کہ تمہارا ایمان کس قدر گر چکا ہے۔ آج ہمارا ایمان کس قدر گر چکا ہے کہ ہم ان کی تکلیفوں کو دور کرنا تو دور کی بات، ان کے تکلیف بھرے مناظر دیکھنے کو تیار ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور اب بھی ہم سے جو ہو سکتا ہے اگر ہم وہ نہیں کریں تو پھر اللہ کے سامنے اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے کوئی ہاتھ ہمارے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنا، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا